بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آفاقیت۔ آفاقیت آفاق کا اسم صفت ہے جو افق کی جمع ہے۔ لغت میں افق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں جہاں آسمان اور زمین ملتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آفاق کے لغوی معنی اس کنارے سے اس کنارے تک، عالم، دنیا اور جہاں کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پوری دنیا سے تعلق رکھنے والی اور عالمگیر ہو وہ آفاقی کہلاتی ہے۔ ادبی اصطلاح کے طور پر آفاقیت کا مفہوم یہ ہے کہ نظم یا نثر کے پیرائی میں ایسے حقائق، ایسے مسائل اور ایسے معاملات کو پیش کرنا یا ان معاملات سے بحث کرنا جن کا تعلق پوری دنیا اور عالم انسانی کے ساتھ ہو۔ جس شاعر یا ادیب کے ہاں ان کے فن پاروں میں یہ خصوصیت پائی جائے تو وہ آفاقیت کا حامل ہوگا۔ آفاقیت کی معنوی حدود میں ابدیت کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی آفاقیت کے دو جزو ہیں۔ ایک، کسی ادب پارے میں ہر ایک ملک و دیار کے لوگوں کو متاثر اور محظوظ کرنے کی صلاحیت کا ہونا۔ دو، کسی ادب پارے میں ہر دور کے لوگوں کو متاثر اور محظوظ کرنے کی صلاحیت کا ہونا۔ مختصر یہ کہ آفاقیت کے معنی ہے کسی ادیب یا ادب پارے میں ہر دور اور ہر ملک و دیار کے لوگوں کو متاثر اور محظوظ کرنے کی صلاحیت کا موجود ہونا۔ جیسے شیخ سعدی کی گلستان و بوستان ایران میں، شیکسپیئر کے ڈرامے انگلستان میں ایک خاص عہد میں لکھے گئے، لیکن ان ادب پاروں میں ایک آفاقی اپیل بھی ہے جو ایران اور انگلستان سے باہر بھی ان کی عظمت کی ضامن ہے۔ اچھے ادب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ خاص دور اور ایک خاص ملک میں پیدا ہونے کے باوجود ہر ملک اور ہر دور کی چیز ہوتا ہے۔ یہی خصوصیت آفاقیت کہلاتی ہے۔ میر، غالب، اقبال کے کلیات بہت سے ایسے عناصر اپنے اندر رکھتے ہیں جن کی بنا پر ان میں آفاقیت پیدا ہو گئی ہے۔ اقبال کے کلام کے مختلف زبانوں میں تراجم آفاقیت کی صفت کا پتہ دیتے ہیں۔ آفاقیت کے ضمن میں یہ بات بنیادی ہے کہ اس کا تعلق اساسی طور پر موضوعات اور مضامین اور مواد کے ساتھ ہے۔ جہاں تک زبان و بیاں، اسالیب، اظہار اور فنی پیراؤں کا تعلق ہے، ان کا حسن فن پاروں کے حسن کا سبب بنتا ہے، لیکن آفاقیت کی صفت ان خصوصیات کے ساتھ وابستہ نہیں۔ مختلف علاقے اور مختلف عہد سے تعلق رکھنے والا فرد کسی فن پارے کے زبان و بیاں، اسالیب، اظہار اور فنی پیراؤں کی باریکیوں اور اسرار و رموز سے کماح کا آگاہ اور لطف اندوز نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے مواد، موضوع اور مضمون سے حظ اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفاقیت کی صفت پیدا کرنے میں بنیادی طور پر فن پارے کے موضوع، مضمون اور مواد کا دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کے چند اشعار ان کی لسانی اور فنی خوبیوں سے ممکن ہے یورپ یا افریقہ کا کوئی باشندہ قطعی طور پر لطف اندوز نہ ہو سکے، لیکن ان میں پیش کیے گئے حقائق عالمگیر ہونے کے باعث آفاقی اپیل رکھتے ہیں اور انہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، ہزاروں خواہشیں ایسیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا۔ انسانی جذبوں اور احساسات کا ایسا فنی اور جمالیاتی اظہار جو جغرافیائی اور مقامی حدود سے ماورا ہو کر کل نوع انسان کی ترجمانی کرے آفاقیت کہلاتا ہے۔ آفاقیت جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو
آفاقیت جو وقت اور جگہ کا تعین نہ کرے۔ شکریہ۔